حیا اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو برے اعمال سے روکے. جس کے اندر حیا موجود ہوگی وہ غلط کام نہیں کرے گا، جس کے اندر حیا موجود نہیں ہوگی وہ جو چاہے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے جو مرضی کرو. آج کل تو مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حیا موجود ہے. تو میں نے کئی ایسی بھی خواتین کو دیکھا کہ جن کے خاوندوں نے کہا کہ پردہ نہیں کرنا تو انہوں نے طلاق لے لی کہ ہمیں طلاق منظور ہے لیکن ہم پردہ نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی کو تو روزانہ دیکھتے ہیں کہ جن کے لباس کو دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. با پردہ عورت کو بولو بغیر پردہ کے باہر نکلے، وہ نہیں نکلے گی، مر جائے گی نہیں نکلے گی، کیونکہ اس کے اندر حیا باقی ہے. اور جب حیا نہیں ہوگا تو جیسا مرضی لباس پہنو، لوگ دیکھ کر جو مرضی باتیں کریں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مرد میں حیا موجود ہوگی تو بہت سے غلط کاموں سے رکے گا کہ یہ کام میں کروں گا لوگ کیا کہیں گے. جب حیا موجود نہیں ہوگی تو جو مرضی گناہ کرتا پھرے گا، کسی کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دے گا، نہ اللہ کا خوف ہوگا نہ لوگوں کی پرواہ ہوگی. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ جیسے جیسے اللہ کے احکامات نازل ہوئے مکمل عمل کیا. آج ہم اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مکمل اسلام پر ہم کتنا چلتے ہیں، کتنے دین پر ہم عمل کرتے ہیں، عبادات کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے، مالی اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنا مالی حق ادا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے، اللہ کے حق کتنا ادا کرتے ہیں، بندوں کے حق کتنا ادا کرتے، رہنے سہنے کا جو ہمارا نظام ہے اس پر ہم کتنا دین کے مطابق چلتے ہیں. لباس میں جو ہمیں اللہ کا حکم ہے ایسا لباس پہنو ایسا نہ پہنو، اس میں ہم کتنا عمل کرتے ہیں. صرف اپنی فکر نہیں، بیوی بچوں کی بھی فکر لازم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. آج ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، بیوی بچوں کو نماز کا نہیں کہیں گے، خود بعض غلط کاموں سے بچ جائیں گے، بیوی بچوں کو نہیں روکیں گے. اور اگر کوئی روکتا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، چھوڑو جی بچے ہیں تو ابھی سے غلط کاموں پہ لگے رہیں گے تو پھر بڑے ہو کر وہ کون سا نیکی کا کام کریں گے. بچوں بچپن سے ہی تو تربیت کی جاتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے. ہماری خواتین کا لباس اسی وجہ سے خراب ہوا کہ ماں باپ نے بچپن میں ان کو فینسی لباس پہنایا، غلط لباس پہنایا. اب اس بچی کی عادت بن گئی، وہ دوسرا لباس پہننا پسند ہی نہیں کرتی. اگر اس بچی کو بچپن سے جب دیکھا کہ وہ 5 سال سے اوپر ہو گئی، کھلا لباس پہنایا جاتا، پردہ کروایا جاتا، دوپٹہ گھر میں دیا جاتا، وہ بڑے ہو کر کبھی ایسے آزاد نہ ہوتی. جو بندہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتا، اس کی عادت نہیں ہے، کبھی پہنی نہیں ہے. مثال کے طور پر مولوی لگا لو، اب وہ پینٹ شرٹ پہنے گا؟ کبھی نہیں پہنے گا. جس نے داڑھی رکھی ہے اللہ نے ہمت دی ہے، جو مرضی کر لو، وہ مر جائے گا داڑھی نہیں کٹوائے گا، کیونکہ وہ رکھ چکا ہے، وہ ایک کام کر چکا ہے، اس کی ایک عادت بن گئی ہے. سلوار ٹخنوں سے آپ نیچے رکھتے ہو، اکثر لوگ نیچے رکھتے ہیں، لیکن جب 1 مہینہ 2 مہینے آپ اوپر رکھو گے پھر عادت بن جائے گی. نیچے رکھو گے تو تکلیف ہوگی. اب ہماری عادت بن گئی ہے، ذرا کبھی غفلت میں سلوار نیچے ہو تو ہمیں موت پڑتی ہے، ہم فوراً اوپر کرتے ہیں. تو عبادت ایسی ہو کہ انسان کی عادت بن جائے. تو جب بچیوں کا لباس شروع سے اچھا رہے گا تو وہ جوان ہو کر مختلف محفلوں میں جا کر وہ آزاد نہیں ہوں گی، وہ اپنے لباس کا اسی طرح خیال کریں گی. وہ یہ نہیں دیکھیں گی میں شادی میں جا رہی ہوں، میں فوتگی میں جا رہی ہوں، میں بازار جا رہی ہوں. نہیں، جو اس کو لباس والدین نے پہنایا ہوگا وہ تا حیات اسی کو پہنتی رہے گی. تو یہ سب سے بڑا کردار والدین کا ہے، اور کل قیامت والے دن والدین سے کو یہ جواب دینا پڑے گا. اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے. اگر دینی تربیت میں ہم نے سستی کی تو کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. ہر بندہ سوچے کہ وہ اولاد کی تربیت کیسی کر رہا ہے. یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو دینی تربیت دنیاوی دونوں، دین اتنا سکھاؤ کہ وہ ضروریات پر عمل کرے، اسے آتا ہو،
دنیا بچے کو اتنی سکھاؤ وہ کمانے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ آج ہم دنیا کے لیے تو فکر کرتے ہیں، دین کی فکر نہیں کرتے۔ کل قیامت والے دن کھڑا کر کے پوچھ لیا، ہاں بچے کو کیسے کتنی نماز سکھائی تھی، کتنی مرتبہ نماز پڑھائی، کتنی مرتبہ پوچھا کہ ہاں بھئی آج نماز پڑھی نہیں پڑھی، بچیوں کے پردے پر کتنی نگرانی کی، تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ تو صرف اپنی قبر میں نہیں جانا، جو لوگوں کا حق ادا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھو گی۔ سب سے پہلے حساب و کتاب حقوق العباد میں گھر سے شروع ہوگا کہ بیوی بچوں کا کتنا حق ادا کیا، پھر رشتہ داروں کا، پھر محلے داروں کا، پھر دیگر لوگوں کا، یہ پورا وہاں حساب دینا پڑے گا۔ تو آج اس بے حیائی کے دور میں انسان یکدم نہیں، گھر کے ماحول کو آہستہ آہستہ بدلے، بیوی کو سمجھائے، بچوں کو سمجھائے ہم مسلمان ہیں، ایسا لباس ہمارے ساتھ زیب نہیں دیتا، ایسا نہ پہنا کرو۔ پردہ کرنا تو دور کی بات ہے، کم از کم ہم اپنے گھر کا لباس ہی اچھا کر لیں۔ ہماری بہن بیٹیاں ایسے لباس میں باہر نکلیں کہ ہمارے لیے وہ ذلت کا سبب نہ بنے، ہمارے لیے وہ عار کا سبب نہ بنے، ہمارے لیے وہ مذاق کا سبب نہ بنے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔